الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جملہ حاضرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہا ذوالحج دے 10 دنوں دے اندر اتنی بزرگی اور عظمت عطا فرمائیے کہ پورے سال دے کسے اور دن نو اتنی عظمت اور بزرگی نہیں عطا فرمائی جتنی ذوالحج دے 10 دنوں نو اللہ نے عطا فرمائی. فَأَقْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. انہاں دنوں دے اندر کثرت نال اللہ تعالیٰ دی حمد اور اس دی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور اس دا سب تو بہترین طریقہ تکبیرات نے، یعنی یہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے اندر تکبیر بھی ہے، حمد بھی ہے، اور اس دی بڑائی بھی ہے، اور بلند آواز نال پڑھنا زیادہ ثواب دیتا ہے. سب احباب انہاں دنوں دے اندر اللہ دا ذکر اور اے تکبیرات کثرت نال دن رات پڑھیا کرو، کہ رسول اللہ خود پڑھتے بھی سن اور حضور نو پسند سی کہ انہاں دنوں دے اندر پڑھیا جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اے حمد اللہ نو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماندے ہیں کہ زمین تو لے کے آسمان دے درمیان والی ساری جگہ اگر سونے چاندی اور مالے دنیا نال بھری ہوئے، اے دے نالوں اللہ نو ایک باری وہ دی حمد کرنا زیادہ پسند ہے. صرف ایک باری وہ دی حمد کرنا اللہ نو یہ ساری جگہ مالے دنیا نال بھری ہوئے، اے دے نالوں زیادہ پیارا ہے. کثرت نال انہاں دنوں دے اندر تکبیرات پڑھن دا اہتمام کریا کرو. اے او ایام نے کہ قرآن کریم وچ رب نے انہاں دیاں دناں اور راتاں دی قسم اٹھائی ہے. فرمایا والفجر، دن دی بھی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتاں دی قسم. تو جمہور مفسرین کہندے ہیں کہ اس 10 راتاں جو اللہ تعالیٰ نے جنہ دی قسم اٹھائی ہے وہ 10 راتاں ذوالحجہ دیاں، یعنی حج دے مہینے دے اے ایام
اللہ نو پیڑے پیارے لگتے ہیں. اور اس کی وجہ کی ہے کہ ایک اسلام دا رکن ہے نماز، ایک رکن ہے کلمہ، ایک کے روزہ اور ایک کے حج، ایک کے زکات. او 10 دن نے جنہاں وچ اے سارے عمل اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس تو اگے پیچھے پورے سال یہ سارے عمل اکٹھے نہیں ہوندے. یعنی حج صرف انہاں دناں وچ ہی ہوندی ہے، باقی دنوں میں حج نہیں ہو سکتی، نماز ہو سکتی ہے، کلمہ ہو سکتا ہے، زکات ہو سکتی ہے، لیکن حج انہاں دنوں میں ہی ہو سکتی ہے. لہذا یہ وہ دن نے جنہاں اسلام دے سارے ارکان اکٹھے ہو سکتے اور اکٹھے ہوندے نے. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اللہ نو اے ایام بڑے محبوب نے اور بڑے پیارے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں راتاں وچ کثرت نال ذکر کردے بھی آئے اور ذکر نو پسند کردے آئے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جائے. اور اے جو 10 دن نے انہاں دناں وچ ہی او پیارا دن بھی ہے جدو مسلمان اللہ دی بارگاہ اللہ دی حضور اپنی مالی قربانیاں پیش کر کے بدنی قربانیاں پیش کرن دا عہد کر دے. تو اے 10 دن اسی ہن گزار رہے ہیں. انہاں دناں دے اندر اسی ہن اپنی زندگی دے ایام گزار رہے ہیں. ہن وہی ایام نے، یہی وہ بابرکت ایام نے جنہ دی اس مہینے دی پہلی رات نو، جنہ دی اللہ قسم اٹھائیے، پہلی رات نو حضرت ابراہیم نے خواب تکیا. خواب آیا حضرت ابراہیم کہ اے پیارے ابراہیم میرے رات قربانی کر. اللہ دے نبی اٹھے، سویرے 100 بکری یا 200 مختلف روایات نے، بہرحال آپ نے بکریاں دی قربانی دی تھی. دوسری رات نو پھر سوئے، پھر خواب آئی، اے پیارے ابراہیم میرے راستے تے قربانی کر. میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں اپنے پیارے ابراہیم نو جتنی باری بھی آزمایا ہے، میرا ابراہیم میری آزمائشاں تے پورا اترے. بھائی اپنے پیاریاں نو آزماند ہے. ابتلا دا معنی ہوندا ہے آزمائش، امتحان. تو اللہ نے اپنے نبی نو مبتلا کیتا ابتلا وچ، آزمائش وچ. یہ دا مطلب ہے کہ آزماندہ پیاریاں نو ہے. اگر کوئی مشکل آوے نا کسے صاحب ایمان پہ تو وہ مشکل اس دی آزمائش ہوندی ہے. اگر کسے بے ایمان تے آوے تو دے واسطے وہ سزا ہوندی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میرے ابراہیم نے ساریاں آزمائشاں صحیح صحیح پوریاں کی دیا. پھر اللہ نے انعام کی دیتا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے، اب ہم آپ کو لوگوں کا سردار بنا دیں گے، اب ہم آپ کو لوگوں کا مرکز نگاہ بنا دیں گے. بھائی ایک جملہ سن لو، اچھا عہدہ دین دے ہی تائیں پینا آزما لیندا ہے. آزمائش تو بغیر رتبے نہیں ڈھیندے. اللہ فرماندے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کون ابراہیم؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. دنیا والوں میرا نبی ابراہیم میرا وفادار ہے، وفا والا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. میرا ابراہیم ہوئے جیڑا اپنے عہد پورے کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آزمائش بھی ہے. پہلے آزمایا
جناب ابراہیم نے پہلی آزمائش یہ سی بدنی جان دی آزمائش مال تو بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے اگ جلائی اور اتنا دور دور تک اس دا سیک سی کہ پرندے دور تو لنگدیاں جل جاندے سن۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ پیدا ہویا کہ اسی اگ باڑ تے ایڈی وڈی لئیے اللہ دے نبی نو وچ سٹاں گے کیویں؟ شیطان مشورے غلط دیندا رہندا ہے، ہر دور دے بندے ہن بھی جن دینا اس کانے چ ٹوٹ جاندا ہے، وہ دا کام ہی ہے پوٹھی گل دسنی، غلط مشورہ دینا۔ اس آخیا بھئی تسی ایک گوپھن بناؤ، منجنیق یعنی توپ، اور او دے اندر حضرت ابراہیم نو رکھ دیو، ان پیچھا کھینچ کے چھوڑو گے وہ اندر جا کے رہنا۔ حضرت ابراہیم نو قید خانے چو کڈ کے تے جرم حضرت ابراہیم دا کی سی؟ آپ فرماندے سن انی اراک و قومک فی ضلال مبین، نمرود تو بادشاہ بننا ہے، میں تینوں تے تیری قوم نو گمراہی اچ مبتلا وینا، تسی گمراہ ہو۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، آپ نے بغیر خوف لومۃ لائم حق دا آواز بلند کیتا اور بت پرستی تو منع کیتا، جدے جواب حکومت نے انہوں نے گرفتار کر لیا اور اگے سٹن دی سزا تجویز کی تھی۔ جدو اس دے اندر بن دیتا گیا نا آپ تے ہون سی امتحان، کوئی بھی بندہ بجیا ہوئے نا کہ وہ نہ خیبر رعایت لینی تو وہ لے لیندہ ہے، سمجھ آئی جائے کہ نہیں؟ وہ رعایت ہے، وہ رعایت لے لیندہ ہے، جن بھی بنیا ہوئے بجیا ہوئے بندہ تو انہاں خیبر رعایت لے لے تو لے لیندہ ہے، وہ یار جان چھوٹے میری۔ اور رعایت بھی عام بندے دی طرفوں نہیں، سید الملائکہ حضرت جبریل امین آئے نے اور عرض کیتی ہے بس سرکار جی آنکھو تے میں تو اڈی کوئی مدد کراں۔ جبریل تو مدد لینی شرن غلط نہیں، اللہ قرآن اچھ فرما دیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، حضور دی مدد جبریل کیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آیا ہے کہ سرکار اگر یہ امتحان ہے تو اسے نہیں دینا چاہتے تو میں آگے ساری اٹھا دینا، میں آگے ایک پر ماراں گا تے اٹھا کے سمندر چھوڑ دیاں گا، تو اسے نہیں امتحان دینا چاہتے تو سرکار میں آیا نا، حکم کرو ساری آگ اٹھا کے پرا چھوڑ دینا، گالی مک جائے گی۔ تو آپ فرماندے ہیں جبریل میرے اللہ نو پتہ ہے نا کہ وہ دا خلیل اس وقت کس حالت ہے؟ جی حضرت پتہ ہے۔ فرمایا پھر پرجا میں جانا تو میرا رب جانا ہے۔ بس اجن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ فرمایا ہوں یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے نا میرا رب تو میں دینا ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے جبریل نے واقعہ ہے بھئی سائیڈ دے ہو جا، فرمایا سائیڈ دے ہو جا، اے رب جلیل تے او دے خلیل دا معاملہ ہے۔ اے عزیزان من میرے اللہ قرآن فرماندے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًّا نَبِيًّا۔ فرمایا دیکھیا جی فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، بھئی کتاب سے میرے ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا۔
وہ صدق والا سی صدق والے اینج ہوندے جے اے عزیزان من عقل تے آکھیا ہے بھئی اللہ دا فرشتہ ہے جی وہ اتھو بچانا چاہتا ہے تے بچ جاؤ اے عزیزان من لیکن اقبال فرماند نے بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی اقبال فرماند نے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی تھوڑا سمجھانا پے گا اقبال فرماند نے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل جیڑی عقل ہے نا ان سوچنا چاہیے تے سوچ کے تے جیڑا راہ سوکھا ہوئے وہ دسنا چاہیے اے دے پختہ ہون دی علامت عقل دی ڈیوٹی ہے کہ اے سوچے عقل نہ سوچے تے عقل کچی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق دے پکیاں ہون دی نشانی عقل دے پکیاں ہون دی نشانی ہے بھئی سوچے عقل اگر سوچے تے ڈیوٹی کر رہی ہے وہ دا کام سوچنا ہے پختہ عقل دا کام ہے سوچنا عقل ہے ہی پکی تاں جے سوچے تھے مطلب یہ ہویا عقل پکا تاں ہے جے سوچے تھے عشق پکا تاں ہے جے نہ سوچے تھے کوئی سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی عقل دے پکیاں ہون دی علامت ہے بھئی وہ سوچے نہ سوچے تے کچی ہے عقل نہ سوچے تے کچی ہے عشق سوچے تے کچا ہے عشق سوچے تے پھر عشق کچا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی عقل تے اجے کنارے تے کھلو کے سوچ دی بھئی آگے تے بڑی ڈاٹی ہے بڑھے گا عشق کا کیا چھاڑ مار یار جانے تے آگے جانے جڑے ہو دیتے توکل کرن پھر وہ مہربانیاں انجی کر دیں حضرت ابراہیم آپ اگ دے اندر جان واسطے ہواچ محو پرواز نے انہوں نے وہ جڑا آلہ بنایا سی وہ چلا دیتا حضرت ابراہیم اگ دی طرف جا رہے سے تو رب نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمانے میں قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اگے ذرا ٹھنڈی ہو جا ذرا ٹھنڈی ہو جا اور نال فرمایا برتن ٹھنڈی ہو جا ایک لفظ بولیا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم بالی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائیں معتدل ٹھنڈی ہوگی مفسرین لکھ دیں کہ اگر اللہ فرمان دینا صرف بردن تو پھر اتنی ٹھنڈی ہو جاندی کہ آپ نو سردی لگ دی فرمایا بردن وَسَلَامًا معتدل درجہ حرارت والی ہو جا نہ میرے سونے نو گرمی لگے تے نہ سردی لگے حضرات سمجھ آئی آپ جدو حضرت ابراہیم دا پہلا قدم آگ بڑھ دیئے چاہیا آگ بھی بجھ گئی تے جیڑے جیڑے درخت دی لکڑ گئی سی وہ درخت اتھے اگ گیا اور انہاں اتھے وہ دا پھال یا پھول جو ایسی وہ لگ گیا یہ دا مطلب یہ ہویا کہ پاویں اگاں بڑیاں ہون جدو رب دے محبوب وچ پیر چا رکھن اللہ انہاں تھاواں نو پھر گلو گلزار کر دیتا ہے آپ نے سمجھ آگئی حضرات وہ امر تے اللہ تے ہی ہوندہ ہے نا پر وسیلہ اللہ دے بندے ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہاں چیزاں گلو گلزار کر دیندہ ہے گرامی قدر احباب
اللہ تعالیٰ دے نبی اپنی آزمائش تے پورا اترے، پھر ایک آزمائش آئی، پھر آزمائش آئی، کیا؟ مال دولت ہر چیز آپ کو ایسی، عمر 100 دے نیڑے سے، آپ عمر ہوگی سی کافی آپ، تو اللہ دی بارگاہ دعا منگی، اللہ ہن کدی مینوں پتر چا دے، پتر منگنا رب کولوں سنت ہے، انبیاء، یا اللہ میں نے تو ہر چیز دیتی ہے، رب حب لی من الصالحین، مینوں ایک پتر عطا فرما۔ عزیزان دی وقار اللہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرمایا پیارے ابراہیم میں تو انہوں ایک علم والا پتر دیاں گا، علم والا، وبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ بڑی بڑی صفت ہے کسی بندے دا حلیم ہونا۔ حلیم آدمی ہوتا ہے جڑا غصہ کم کرے، جدے اندر حلم ہوئے، برداشت ہوئے، وہ حلیم ہوتا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے کچھ بندے ہوندے نے انہاں یا ٹچ کرو تو انہاں دا پارا 140 فوٹا ہو جاندا ہے، وہ حلیم نہیں ہوندے، وہ بھڑکیلے ہوندے نے۔ حلیم وہ ہوندا ہے جدا حوصلہ سمندراں تو بھی گہرا ہو۔ توجہ ہے حضرات؟ تو انہوں پتہ ہے پیالی تھوڑی جی حرکت چلے گی نا تو دے بونچال آ جانا، ہوندی جو ایڈی ساری تے سمندر نو تھوڑا باتا ہوندا بھی رہے تو ان کچھ نہیں ہوندا، وسیع بڑا ہوندا ہے۔ حضرات مسئلہ سمجھیے، پتر پھر اسماعیل جیسا پتر علیہ السلام، پھر انہاں دے اندر حضور دا نور، نور نبوت دے امین سن، تو پھر بڑے لاڈلے سن۔ دیکھو نا اتنی عمر چ ملے تے مڑ ہوئے سونا تے مڑ فرما بردار ہوئے، علم والا بھی ہوئے، علم والا بھی ہوئے، تے اللہ پھر آزما لیا، فرمایا پیارے انہاں نو نا اپنے گھر تو دور چھڈ آؤ۔ بیت المقدس یہ گل ہوئی تو جبریل امین سواری لے آئے، لو سونے آئی دے اتے سوار ہو جاؤ۔ اگے اگے جبریل امین نے، پیچھے پیچھے سواری ہوندی پئی ہے۔ جدو اوتھے آئے نا جتھے ہن مکہ ہے بیت المقدس، تے جبریل امین روکے، سونیا اے یو تھائیں جتھے حکم ہے ہوتا بھئی ایتھے رک جانا ہے۔ حضرت ابراہیم تھلے اترے، بیوی تے پتر نو، بھئی ویکھو نا ہن اے آزمائش نہ غور کر سکتا ہے بندہ، تے کو کر لیا سی تے پتران سکولے چھڈن جان دے ابے روب ہوندے، ہاسٹل داخل کرن جانو تے داخل کرا کے پیچھے آؤندے، درس سے چھڈ کے پیچھے آؤندے رون لگ پوندے، کی ہوئی یا مڑ پتر ہویا تے چھڈی جانے ہیں۔ وہ پتر بھی چھوٹا جہا ماں کرم والی سیدہ حاجرہ جتھے ہن زمزم دا کھوہ ہے ایتھے بٹھایا، ایک تھیلا کھجوراں دا تے ایک مشک پانی دی دے کے تے فرمایا لے حاجرہ رب دے حوالے۔ اس ویلے سیدہ حاجرہ ایکو گل کیتی ہے، یا نبی اللہ ایتھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا حاجرہ یہ وہ دی مرضی، فرمایا جو دی مرضی ہے تو مڑ میں راضی ہوں، جو دی مرضی ہے نا میں ایتھے رہنا ہے تو پھر میں راضی ہوں، کوئی دے بھی حکمت ہی ہوئے گی۔ جدوں اولے ہوئے نا پہاڑ تو، مکہ وچلے سن پہاڑاں دے جویں پیالہ ہوندا ہے، پہاڑ تو اولے ہوئے تے پھر پیارے سن، اللہ دے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اتھے اپنے اولاد نو اپنی ذریت نو چھوڑ کے جا رہا جتھے کھیت نہیں ہوندے، میرے مالک ورزق اہلہ من الثمرات، انہاں پھلاں دا رزق دے۔ بھائی عجیب و غریب دعائے، خود فرما رہے ہیں اگدی شے کوئی نہیں، غیر عزیز زرع ان کے آنا بھی تھے کوئی زراعت ہوندی نہیں، تو پھر فرمایا ہوں کہ رزق پھلاں دا دی ہے، کمال ہے۔ جیڑی شہر نہیں ہوندی وہ پہلے دسی نہیں، بیٹھے ہوندی شے کوئی نہیں، تو پھر فرمایا نہیں با جیڑی نہیں ہوندی نہیں ہوندی۔
بھائی ہزاراں سال لنگ گئے جڑے حاجی مکے گئے انہوں نے پتہ ہے اگدی ہن بھی اتنے شے کوئی نہیں جو سارے جان تو حضرت ابراہیم دی دعا پھل چھک چھک کے اجے بھی اتنے لئی آؤندی ہے سارے جان تو پھل کھچیندے نے اگدے کدے نے پیکنگ کدے ہوندی ہے لیکن لبدے مکے چنے کیوں صدیاں پہنے رب دے خلیل نے دعا دیتی آئی ورزق اہلہو من الثمرات مالکہ انہاں پھلاں دا رزق دیں اللہ جدو کسی تے خوش ہوئے ان پھلاں دا رزق دیں جی حضرت مریم کو بے موسم پھل پیسا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم اللہ لکے ہادا مریم یہ کدھروں آئے نہیں بازار اچھتے نہیں مل دے فرمایا ہوا من عند اللہ اے منو اللہ دین ہے اللہ دی قدرت دا اپنے محبوبانوں پھلاں دا رزق دینا اس گل دی دلیل ہے کہ انسان دی صحت واسطے بڑے مفید ہوندے آپ نے سمجھ آئی اس مسئلہ دی حضرات محترم میں فروٹ دی اہمیت پہ گفتگو نہیں کرنی کہ ایک ضمناً بات آئی کر دی تھی اگے چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو چھڑ کے وہ دی رضا دی خاطر چلے گئے پھر آزمایا فلما بلغ معه السعی پتر کو جو بڑا ہو گیا ٹرن پھرن لگ پے فلما بلغ معه السعی سایہ دا مطلب ہوتا ہے ٹرنا پھرنا چلن بھجن لگ پے آپ اس عمر چ آ گئے جدو اس عمر تے آئے کہ آپ دوڑن لگ پے لڑکپنے چ آ گئے بچپن تو لڑکپنے چ آ گئے اللہ اکبر پھر حضرت ابراہیم خواب تک گیا ابراہیم پیارے میرے راہ تے محبوب شے قربان کر بکریاں ذبح کر دی خواب پھر آیا ابراہیم پیارے کوئی پیاری چیز دے گائیں ذبح کر دی پھر خواب آیا ابراہیم پیارے پیاری شے دے اٹھ ذبح کر دی خواب آندا رہا آپ ذبح کردے رہے ہر رات نو خواب آوے حتیٰ کہ ذوالحج دی 8 لنگ گئی رات نو پھر خواب آیا 8 دی رات نو خواب آیا ابراہیم اپنا پتر قربان کرے خواب آیا کہ حضرت ابراہیم مقام منایا چا اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں خواب آیا صرف خواب آیا اس نو کہندے نے یوم الترویہ اسلامک ہسٹری اس دن نو کہندے نے یوم الترویہ آپ سوچتے رہے ایک خواب آئیے تو اس خواب دا کی مطلب ہے کہ بیٹا ذبح کر کیونکہ کہ تاریخ انسانی جانوراں دی قربانی ہوندی نہیں سی پتر دی قربانی نہیں سی ہوئی تو آپ سوچ بچار سن یوم الترویہ اس تو کہندے نے سوچ بچار دا دن اگلی رات پھر خواب آ گئے پھر وعدے حکم آ گیا ابراہیم پیارے اپنا پتر اسماعیل لیا اپنا پتر اسماعیل لیا عرفہ اگلا دن کہندے نے عرفہ پہچان لیا آپ نو سمجھ آ گئی گل کھل گئی نو نو گل کھل گئی اس نو سدن یوم عرفہ پہچان لیا سمجھ آ گئی گل دی ونڈ ہو گئی کہ مالک پتر مانگ لیا دن تیاری کردیاں گزریا 10 آ گئی صبح ہوئی جڑا ساڈا قربانی دا وقت ہے جدو یہ وقت ہویا تو حضرت ابراہیم نے سیدہ حاجرہ نو فرمایا اپنے پتر نو تیار کر انہاں تیار کیتا کپڑے نمے پہنائے خوشبو لگائی اے سارے کام کر کے عید پڑھن جانا سنت کپڑے میسر اچھے پہننا دھلے ہوئے پہننا خوشبو لگانا یہ سنت ہے آپ نے تیاری فرما لئی تے حضرت اسماعیل نو لے کے جدو حضرت ابراہیم ٹرے نا تے شیطان ماں کو آیا پھر ماں ہی ہوندی ہے ماں ہی ہوندی ہے فرمایا حاجرہ تیرا ایکو پتر ہے تے سونا بھی ہے تے فرما بردار بھی ہے علم آڑا بھی ہے تے حلم آڑا بھی ہے ابراہیم ذبح کرن لے جا رہے ہیں وہ دا کام ہے بس بسا ڈالنا تو آپ نے فرمایا
تو کیسا بندہ ہے کوئی باپ اپنے پتر نو بھی ذبح کر دے؟ اس آخیا جی انہوں نے اللہ دا حکم ہویا ہے، انہوں نے اللہ دا حکم ہویا ہے۔ فرمایا مردودہ پھر ٹر جا، جی اللہ دا حکم ہے تو میرا اسماعیل قربان ہو جائے وہ حکم دے، یہ دا حکم ہے۔ بھائی دیکھو دوستو، یہ انہاں ماما یہ انہاں والدین واسطے سبق ہے، جنہوں نے اللہ اولاد دیندہ ہے تو انہوں نے ڈاکٹر انجینئر بزنس مین تے جو مرضی تواڈی بنا دے ہو، اے کرما والیاں ماما تے ابے او ہوندے نے جڑے اپنے پتراں نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیندے نے۔ خالق کائنات دے سونے نبی دے سونے دین واسطے اپنے سونے پتر وقف کریا کرو، کسے نو حافظ بنایا کرو، کسے نے کاری بنایا کرو۔ میرے بیٹے نال لکھیا ہوئے بٹی، کھرل، تارڑ، حجرا، بڑیچ، بٹی، یہ سارے سونے ٹیگ نے، لیکن جب پتر نہ لکھیا ہوئے کاری، پتر نہ لکھیا ہوئے حافظ، پتر نہ لکھیا ہوئے عالم، تو پھر کیسا مزہ آئے گا؟ اللہ دے دین واسطے اپنے بیٹے دیا کرو، مال سارے دے لیں دیں، اوکھا کام میں پتر دین نو دینا۔ بندے آندے نے دین نو پتر دیتا تے کھاوے گا کی دوں، کھان واسطے تے نہیں نہ دینا، دینی تے قربان نہیں ہے۔ اے عزیزان من، حضرت اسماعیل دوجی باری انہاں دے کاننے جا کے گیا تو ہنتے ذبح کرنا، فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے نے ذبح نہیں کرتا۔ اس نے کہا اللہ نے حکم دیتا ہے، تو آپ فرما دیں جی اللہ دی یہ رضا ہے تو میری قربانی قبول ہو جائے، اس تو بڑی سعادت کیڑی۔ پھر اتھے آئے جتھے ہن حاجی کنکر مار دینا، رمی جمرات کر دینا، کنکر مار دینی شیطان، اتھے شیطان نے آ کے جڑا وہ دو پہاڑیاں دے درمیان والی جگہ ہے وہ بھر لئی، اپنا وجود اس نے اتنا پھیلا لیا کہ دو پہاڑیاں دے درمیان والی جگہ بھری گئی شیطان دے وجود نہ۔ اس نے کہا ابراہیم کھلو جاؤ، پھر انہاں کے دات لا نہ سکتا، وہ نبی اللہ ہے، انہاں نے پھر سیدھی گل دسی، ابراہیم منتاں نال منیا پتر جے، رب کو دعاواں نال منگ کے لیا جے، ایک خیال خواب تے اتے ذبح کرن لگے ہو، اینج نہ کرو۔ اس ویلے آپ نے کنکر اٹھائے چھوٹے چھوٹے، اور اللہ دے نبی نے اینج مارے، شیطان گرا چھوڑ۔ میرے رب نو ادا ایڈی سونی لگی کہ قیامت تک اللہ فرماندا ہے ایتھے آ کے کنکر مارو میں تواڈے گناہ معاف کر دیا گا۔ ادا مانے نا، ادا پیاری لگی، بس ادا پیاری لگی، اپنے پیارے دی فرمایا ایتھے آ کے کنکر مارو میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو لٹا لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، متھے بھار لٹا لیا۔ اے عزیزان من، لیکن انجے ذبح نہیں کرن دی تیاری کی تھی، بلکہ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہا ہاں، تیرا کی ارادہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مایا سونا میرے ابا حضور، یہ ہر پتر نو درس ہے بھائیاں ہوئے، یہ ہر پتر نو درس ہے کہ ابے دا رتبہ ہے ہوندہ جے، یہ واقع نا میں ذبح کرنا ہے تے پتر یہی آندے نے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں تہاں اللہ دا حکم ہویا ہے اونج کر لو، جویں حکم ہویا جے اونج کر لو۔ اے عزیزان من، اللہ دے پاک نبی نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا ہے،
چھری نکال لئیے. حضرت اسماعیل ارکد نے بابا میرے ہاتھ بھی بن لو تے پیر بھی بن لو. بیٹا کیوں؟ فرمایا جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا. اگر تنو ہاتھ یا پیر ڈاڈا لگ گیا بے ادباں وچ شمار نہ ہوئے. میں بے ادب نہ ہو جاواں بابا میرے ہاتھ پیر بن لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو لٹا دیا اور چھری کٹ لی. جی کتاباں میں مذکور ہے کہ آپ نے گلے دے اتے چھری لکھ رکھی. اللہ فرمائے فرشتیو ذرا دیکھو میرا ابراہیم کیسا وفادار ہے, کیسا میرا نبی حلم والا ہے تے حوصلے والا ہے. انہو کان صدیقا نبیا, دیکھو میرا نبی کیسے امتحان دے رہے ہیں. چھری اپنے پتر دے گلے تے رکھی ہوئی ہے اور اے گھٹنا حضرت اسماعیل دی پشت تے رکھیا, چھری گردن تے رکھی. اللہ اکبر پڑھ کے جدو چھری چلائیے روایات چاہتا ہے چھری نہیں چلی, پھر چلائیے نہیں چلی. آپ اٹھے تے چھری نو نا پتھر دے اتے ماریا, چھری نے پتھر کٹ دیتا. حکم اللہ دے نبی دا سی کیوں پتھر نہ کٹ دی؟ تو آپ چھری نے مخاطب کر کے فرماندے میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ یہ وہ دے ناڑو بھائی کوئی تصور کر سکتا ہوئے تے گل تے وہ دے واسطے نا کہ حضرت ابراہیم اس ویلے رب دی کتنے قرب وچ اپنے پتر دے بارے چھری مخاطب کر رہے تو چھری زبان حال نہ رد کیتی سونیا پتر ذبح پیا کرنا ہے اللہ کنی باری فرمائے. فرمایا انہیں ایک باری آکھا ہے ذبح کر. فرمایا مینوں 70 مرتبہ حکم دے چکے ہے خبردار میرے اسماعیل دے بال نو بھی گزند نہ پہنچائی. الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی, خلیل حکم دیندا ہے تے رب جلیل منع کردا پیا ہے. لیکن حضرت ابراہیم وعدے دے پکے سن, پھر چھری پھڑ لئی. اللہ اکبر. میرے اللہ فرمایا جبریل جنت جو ایک مینڈھا لے جا, حضرت اسماعیل نو اٹھا لے. حضرت ابراہیم دی چھری تھلے جانور رکھ دے. جدو جانور دے گلے تے چھری چلی حضرت ابراہیم نے نظر اٹھائی ویکھیا تے سامنے ملک حضرت جبریل امین سید الملائکہ کھڑے نے, حضرت اسماعیل بھی کھڑے نے اور فرما رہے نے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ابراہیم پیارے قد صدقت الرؤیا, تو خواب سچ کر دیتی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم بھلا کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ. فرمایا ابراہیم تیری پتر ذبح کرن دی ادا اتنی پیاری لگی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اے بدلے قیامت دی صبح تک میرے تے میرے یار دے منن والے تیری سنت نو ہر سال زندہ کریا کرن گے. اے یاد یہ قربانیاں صحابہ کی تھی یا رسول اللہ ما هذه الاضحایا, یا رسول اللہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے, اس نو ادا کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک نال قربانی دے جانور نو ذبح فرما. عزیزان من, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتی اور میرے آقا علیہ السلام آپ ہر سال قربانی دے دے سن. عزیزو قربانی دا مزہ انچے بھی ہے, بڑا مزہ ہے, بڑا لطف ہے. اونج کدی قربانی بندہ مکے کرے نا. میں جدو حج پڑھی سی
ویسے حاجی اتنے جانور خریدتے ہیں، ٹوکن ملتا ہے تو ٹائم دس دیں کہ اس ٹائم تے تہاڈی قربانی ہو جائے گی، تسی اپنے اعمال نو اگے چلا لیا جائے۔ لیکن میں خود قربانی خریدی سی اور خود اپنے ہاتھاں نال ذبح کیتی سی تاکہ سنت دا قرب حاصل ہوئے، سنت دے قریب تر ہو کے عمل کیتا جائے۔ اور سانو اس وقت میسر سی سہولت ٹرین دی بھی، لیکن میں پیدل آج کی تھی تاکہ رسول اللہ دی اس عین سنت دے مطابق جتنا قرب حاصل ہو سکے سنت دا اتنا حاصل کرنا چاہیے۔ میں عزیز من و گرامی قدر احباب ایتھے بھی پڑھی دی ہے، ایتھے بھی تکبیرات پڑھی دی ہیں، لیکن او دے بوئے تے جدو بندے کٹھے ہوندے نا، ایک اللہ دے درویش فرما دے کہ میں 11 ذوالحج نو میدان عرفات وچ گیا، 11 ذوالحج یعنی حج تو دوسرے دن، تو وہ سارا میدان جنگلی جانوراں نال، کتے، بھیڑیے، سور، انہاں چیزاں نال بھریا پیا۔ تو فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ کی ماجرا ہے۔ تو فرماندے نے میں اللہ کی دعا کی تھی کہ میرے مالک یہ کی چیز نے؟ تو میرے رب نے میرے دل وچ القاء کیتا کہ اے بندیاں دے برے اعمال نے جڑے کل آئے سن تے میں سارے ایتھے رکھ لین تے انہوں نے پاک کر کے بھیج دیتا ہے۔ میرے حضور دی حدیث ہے کہ اس دن میدان عرفات چوں اگر کوئی پرندہ بھی لگ جائے تو اللہ وہ دیتے بھی راضی ہو کے اپنی رحمت ڈال دے۔ یوم عرفات، میدان عرفات ہے۔ تو سجنوں اگر اتھے بندے میں ویکھن فقیر بنے ہوندے، میڑے پچھلے احرام نہاتیاں ہویا، کافی ٹائم لنگیا ہوندا ہے، وال بکھرے، پسینے آئے، ساریاں دا اکو لباس تے ساریاں دی اکو بولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی غریب، سارے او دی بارگاہ وچ انج دست بستہ کھڑے ہو کے رو رہے ہوندے نے، مالکا اج سانو چھڑ دیں، مالکا اج سانو معاف کر دیں۔ بھائی دعا کریا کرو اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ مڑ ساد لے، مڑ حاضری مدینے شریف دی ہو جائے، پھر مکے شریف دی حاضری ہو جائے، سارے سنگت والے، پیار والے، یار بھائی جتنے تشریف لے آئے ہو، اپنی قربانی اگر تمہیں وسعت ہے تو ضرور خریدنا۔ قربانی وسعت والے تے واجب ہے۔ فصلی لربک ونحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہاں انشاءاللہ اسی پورے 7 بجے مسجد نور 7 بجے قربانی دی نماز پڑھی جائے گی۔ باقی سنگی اپنے اپنے وقت دے مطابق ادا کرنگے جو مناسب لگے، لیکن اے نماز عید الاضحیٰ دی جلدی کرنا سنت ہے۔ عید الفطر تاخیر نال بھی پڑھ سکتے ہو، عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ جلدی پڑھنا سنت ہے۔ اچھے کپڑے پہننا جو میسر ہوں، نویں ہون یا دھلے ہوں، خوشبو لگانا اور بغیر کچھ کھان تو عیدگاہ وال پیدل جانا۔ مولا علی سرکار فرماندے نے کہ پیدل عیدگاہ دی طرف جانا سنت ہے۔ پیدل عیدگاہ دی طرف جائے اور جس راستے تو جائے اس تو بدل کے راستے تے آئے، یہ مستحب اعمال نے، فرض نہیں۔ اور جدو جائے تو کچھ نہ کھائے، خالی پیٹ عید پڑے، اور اگر میسر ہو سکے تو پہلا کھانا قربانی دا گوشت کھائے۔ روزہ نہیں، انہوں روزہ نہیں کہنا، بلکہ انہاں دنوں وچ روزہ رکھن تو حضور نے منع فرمایا، لا تصوموا فی ہذہ الایام، انہاں دنوں وچ روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قربانی دی طرفوں قربانی دا گوشت پہلے کھائے تو علماء فرماندے ہیں کہ ایک قربانی اللہ دی طرف بندیاں دی ضیافت ہے، دعوت ہے، کیونکہ اسی دینے وہ دینا وہ پھر اگو سانو ہی حکم دینا ہے لو ہن کھا لو۔ تو
اگر اسی پہلے گوشت کھائیے تو دعوت والا راضی ہوئے گا کہ انہاں میرے کھانے نو پسند کیتا ہے۔ بعد لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جانور ذبح کر دیں تے او دے رغبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ذبح کر دے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں، آپ ذبح کرو اگر تو ان طاقت نہیں تو پھر جنوں ذبح کرن دا کیا جی او دے کول کھڑے ضرور ہو۔ رسول اللہ نے عید والے دن 100 اٹھ ذبح کیتا، خود سارے ذبح نہیں کیتے لیکن قربانی حضور نے 100 اٹھاں دی دیتی اور حکم فرمایا کہ سارے اٹھاں چو تھوڑا تھوڑا گوشت لو اور انہیں کانڈی چ پاؤ اور ان بوائل کرو اور وہ دا شوربہ میں دے، اور حضور نے وہ شوربہ تناول فرمایا تاکہ قربانی دے ہر جانور نو اے اعزاز حاصل ہوئے کہ حضور نے میرے چوی کچھ حصہ تناول فرمایا۔ تو بے رغبتی نہیں کرنی چاہیے، بس ذبح کر چھڑیا تو ٹھیک ہے پر منڈ دیو میرے دی کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہ کرو۔ قربانی دے گوشت نو رغبت نال اور محبت نال اپنی صحت کے مطابق تناول فرماؤ، اپنی صحت کے مطابق تناول فرماؤ کہ یہ سنت ہے۔ اور جدوں عید دی طرف تشریف لے آؤ یا عید تو علاوہ انہاں 10 دنوں میں جیسا کہ میں پہلے کیتا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ زیادہ تو زیادہ من التکبیرات من التکبیر والتسبیح والتحلیل، زیادہ تو زیادہ تکبیرات پڑھ دیا رہنی چاہیے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ تکبیرات صرف آخری دنوں میں نماز نال پڑھنی چاہیے، اس تو اگے پیچھے بھی ٹردیاں پھردیاں آؤندیاں جاندیاں انہاں 10 دنوں میں یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھ دے رویا کرو آؤندیاں جاندیاں ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں کہ اے ایام اللہ دے پسندیدہ ایام دے۔ 365 دنوں چ سب تو زیادہ پیارے ایام اے ایام۔ اگر کوئی روزہ رکھ سکے عید تو پہلے پہلے تو بڑا ثواب، نہ رکھو تو فرض تو چونکہ نہیں ہے، مگر تسبیحات دی کثرت کرے، تکبیرات دی کثرت کرے، اللہ دی حمد دی کثرت کرے۔ اللہ نو یہ بڑا پسند ہے کہ ماحول بن جائے قربانی دا۔ تو جانور نو چھری تیز نال ذبح کرنا آداب ہے، پانی پلا کے ذبح کرنا آداب ہے، ایک جانور نو دوجیاں دے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے بھی آداب ہے، یہ قربانی دے آداب نے۔ اور جانور دے ٹھنڈا ہون تو پہلے او دا چمڑا نہیں اتارنا چاہیے، یہ بھی آداب نے۔ اور جانور دے گوشت دے 3 حصے یہ مستحب ہے، اگر بندہ سارا کھانا چاہے تو سارا بھی کھا سکتا، لیکن لمبا سٹور کرنا اور غریبان نہ دینا یہ نہیں صحیح۔ غریبان بھی دیا کرو، خود بھی کھایا کرو۔ عزیزو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اور انہوں راضی کرن دے ایام نے، او دے دن نے، اللہ پاک دے ایام نے، اے او دے دن نے، او دی رحمت دے دن نے، او دے کرم دے دن نے، جتنیاں رحمتاں تے کرم لوٹ سکدے ہو لوٹ لو۔ اے او ایام نے جنہ دیاں راتاں دی اللہ قسم اٹھائیے، لہذا رات نو جاگ کے او دی تحمید کرو، تسبیح کرو اور تحلیل کرو، کثرت نال تکبیرات دا ورد کریا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ سانو اے یاد رہن اور کثرت نال ساڈی زبان تے اللہ دا ذکر اور دی حمد جاری رہے۔ 7 بجے نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ کریم سب احباب نو عید دیاں خوشیاں نصیب کرے۔ وما علیہ